بڑی دنیا دکھ کی ماری ہوئی ہے، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بڑی زیادہ ہیں. بڑے چند لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی سنگت میں، جن کی کمپنی میں بیٹھ کے دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جن کے پاس یہ مقناطیسیت ہے، اس مقناطیسیت اور یہ سکون ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں دو چیزیں. آپ کے سوال کا جواب تو شاید میں تھوڑا سا بعد میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ ہم دکھی ہیں. دکھ یقیناً آتے ہیں زندگی میں، اس میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی رقم ہی اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ہے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنے مسائل بنا لیتے ہیں، اس سے ہماری زندگی بڑی تلخ ہوتی چلی جاتی ہے. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک بزرگ کے پاس، تو ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے صاحب بڑی مشکل ہو رہی زندگی میں. جواب نہیں دیا، چپ رہے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا سوال پھر دہرایا تو یہ بزرگ پھر بھی چپ رہے. تیسری بار جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میاں، اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. اب یہ بات تو بڑی مختصر ہے، دو جملے، لیکن اس کے اندر زندگی کا ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے. جب ہم نے اچھا وقت دیکھا ہے، رب خود یہ فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک لمبا عرصہ میں نے بڑا مزہ لوٹا ہے. یہ 4 دن اگر مشکل کے آئے ہیں تو ان کو بھی میں اسی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے گزار لوں گا. یہ پازیٹیو رویہ ہے. ٹھیک سے. تو جب یہ رویہ ہمارا زندگی میں در آئے تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. پھر ہمیں زندگی سے وہ شکوے شکایت نہیں ہوتی جو ہم عام طور پر کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے اندر ایک تربیت کا بھی اثر ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بدترین سچویشن کو فیس کر کے آتے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے کہ کیسا رہا، تو ایک جواب آتا ہے، بڑا آدمی کو اس سے حوصلہ ملتا ہے. اس جواب سے وہ کہتے ہیں it could have been worse. اب دیکھیے یہ ایک اینگل ہے کہ وہ بدترین سچویشن کو فیس کرتا ہوا آیا ہے. اب آپ مجھ سے کہیں یہ پوچھ لیں، غلطی کر لیں پوچھنے کی کہ شاہ صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو میں ایک لمبی کہانی اپنی بیماری کی آپ کو سنانا شروع. مجھے تھوڑی سی زندگی میں اگر کوئی مشکل آ گئی اور آپ نے مجھ سے ذرا ہمدردی کا اظہار کیا تو میں ایک بڑی طویل دکھوں کی داستان آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا. حالانکہ ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، اگر اس سے بھی خراب ہو جاتی تو میں کیا کرتا. یہ پازیٹیو اپروچ ہے اور یہ انسان کی زندگی میں دکھوں کو کم کر دیتی ہے. جب ہم ابھی غالباً 6 7ویں کلاس میں تھے تو ہماری جو انگلش کی کتاب تھی اس میں ایک کہانی تھی جس کا عنوان تو میں بھول گیا کہ کیا مسٹر ہیپی اور سم تھنگ ایسا تھا کچھ. اس کا لب لباب کیا تھا کہ وہ صاحب ہر ایک مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ کا اس کی ایک مثبت سائیڈ جو ہے، مثبت پہلو وہ تلاش کر لیتے تھے. تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس ایکسیڈنٹ میں ٹانگ بری طرح کچلی گئی
تو ڈاکٹروں نے ٹانگ ان کی کاٹ دی. اب ایک ٹانگ رہ گئی ان کے پاس. تو دوست احباب ان کی عیادت کے لیے گئے تو لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا نہیں, دیکھیے کتنا فائدہ ہو گیا مجھے ایک ٹانگ کٹنے سے, کہ اب مجھے صرف ایک بوٹ خریدنا ہوگا تو میری بچت ہو گئی. اب یہ دیکھیے یہ ایک اپروچ ہے جو آپ کو سکھی رکھے گی زندگی میں بہت. تو ہم نے اپنی زندگی میں دکھوں کو خود اپنے اوپر طاری کر لیا. جیسے میں عرض کیا کہ کچھ تو واقعی دکھ ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں, لیکن کچھ اس تلاش میں کہ ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. ہم نے صرف خواہش کی ہماری زندگی میں صرف دن آئے رات نہ ہو. یہ ان نیچرل خواہش ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں زندگی سے شکوے ہیں. تو اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں. I'm sorry بڑا لمبی بات کر لی, آپ کو بور کیا اس بات پہ. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو ہنستے کھیلتے گزارتے ہیں اور بدترین سچویشن میں بھی ان کو اللہ نے کچھ ایک ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ بدترین سچویشن کو بھی ہنستے کھیلتے گزارتے ہیں, کہہ کے لگاتے رہتے ہیں. تو یوں ان کی زندگی کے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے وہ وائبریشنز پیدا کر دی ہیں ان کے کہ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیے تو آپ کو ایک عجیب طرح کی مسرت کا, خوشی کا احساس ہوگا. وہ در حقیقت ان کی جسم سے جو نکل رہی ہیں وائبریشنز, آپ اس کے دائرے اختیار میں آ گئے ہیں, اس کے انفلوئنس کے دائرے میں آ گئے ہیں, تو آپ پر بھی وہ خوشی اثر انداز ہو رہی ہے. تو یوں جب آپ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی سے ہم ملے تو واپس آئے ہیں تو مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوا آپ کا, لیکن پھر بھی آپ خوش ہیں. تو وہ اس بندے کی اپنی جو طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بشاشت دی ہے, اس کے اثرات آپ پہ پڑتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی وہ رویہ اپنا کے زندگی کیا سب انسان کی خوش بختی ویسا ہو سکتا ہے. اس کو مرشد, استاد, رہبر مل جائے. لیکن شاہ صاحب دنیا کا نظام ایسا ہے, جو دنیا میں زندہ ہے اسے جانا بھی ہے, ہر نفس کو موت آنی. اگر انسان کا استاد, مرشد, مربی پردہ فرما جائے اور ایک گائیڈنس کا وہ سورس جو فزیکل موجود تھا وہ نہ رہے, اس کے بعد وہ گائیڈنس جو پہلے سے مل رہی تھی اس کا سورس کس شکل میں, کیا کنورٹ ہو جاتا ہے, کیا رہتا ہے, کیا نہیں رہتا, کیا اشارہ ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے, یہ سوال میرا خیال ہے بے شمار لوگوں کا سوال ہوگا. جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اور اسی طرح استادوں مرشدوں کو سلامت رکھے, لیکن ہمیں اس قدرت کے نظام کو مانتے ہوئے اس سوال کو اٹھانا چاہیے کہ مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد اس سے گائیڈنس کیسے لی جا سکتی ہے. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے رہنمائی کی درخواست کی جائے. خود بخود دل میں خیال آ جاتا ہے, رہنمائی مل جاتی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے, وہ رہنمائی مل جاتی ہے. شاہ صاحب میں اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال کو جوڑنا چاہوں گا, اور اس لیے جوڑنا چاہوں گا کہ سر ہمارے انڈو پاک میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ لوگوں کے بڑے مکس ہو چکے ہیں. توحید کی جگہ پہ نہیں ہے, رسالت کے مقام پہ رسالت نہیں ہے, اور سم ٹائم جو پیر ہے اس کو اتنا زیادہ بڑا کر دیا جاتا ہے. سم ٹائم تو پیروں کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے مریدوں میں کہ میرا پیر بڑا ہے, اور اس کی کرامت اور اس کی کشف کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. آج کے دور میں جب اسلام 360 موجود ہے, آج کے دور میں جب ڈیجیٹلی کسی چیز کو کاؤنٹر چیک کیا جا سکتا ہے, اور آج کے دور میں ہمارے کئی ایسے علماء بھی نظر آتے ہیں جن پہ بڑا اختلاف ہے کچھ علماء کا,
لیکن ان کا جو کام ہے, جو کاؤنٹر انہوں نے کیا ہے ان سارے متس کو اور کتابوں کو, وہ بڑا مضبوط ہے. آپ کی سر ان عقائد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک بہت سمپل سادہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں وہ بات جو قرآن سے ثابت ہو جائے, جو حدیث اور سنت سے ثابت ہو, جو صحابہ کرام کے طرز زندگی سے ثابت ہو, وہ درست ہے, باقی باطل ہے. بالکل ٹھیک سر. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں. صحیح جی. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایز ایک قوم کے لیے, سر اس میں ایکسیپشنز ہیں, ان کو علیحدہ کر دیجئے, ٹھیک ہے سر. ہم سے شخصیت پرست لوگ ہیں ٹھیک سر. ذہنی طور پہ. تو ہوتا یہ ہے کہ جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں ہمیں اس کے اندر کوئی سوائے خوبیوں کی خامی کوئی نظر نہیں آتی, ٹھیک سر. اور جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی خوبی کبھی نظر نہیں آئی, صرف خرابیاں ہوتی ہیں. یہ جو ایک رویہ ہے اس سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. سر ہم مرشد کو, مینٹور کو, گائیڈ کو, استاد کو سر اس رنگ میں لیتے ہیں کہ یہ کوئی سپر نیچرل چیز ہے, سپر ہیومن ٹائپ چیز ہے, اس سے کہیں کوئی کوتاہی اور غلطی نہیں ہو سکتی, ٹھیک سر. جو درست نہیں ہے. ہمارا مینٹور, ہمارے استاد, ہمارے گائیڈ, ہمارے مرشد وہ بھی انسان ہے, ٹھیک سر. اور جو انسان ہے اس سے کہیں نہ کہیں خطا ہوتی ضرور ہے. ٹھیک سر. ہم اگر ان کو اس درجے پر رکھیں کہ یہ ہم سے سپیریئر ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ عطا فرمایا ہے, ٹھیک سر. ٹھیک سر. لیکن ہیں یہ انسان ٹھیک سر. ہماری طرح کے, صحیح. ہماری طرح ہی کہ اللہ کے محتاج بندے ہیں یہ, صحیح. تو پھر ہمارے عقائد درست رہتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. جب ہم صرف ان سے ملتے ہیں کہ جو ان کے پاس علم ہے وہ ہمیں مل جائے تو پھر معاملات صحیح رہتے ہیں, اور ہم انہیں مشکل کشا نہیں جانتے, یہ بڑا ضروری ہے سر. صحیح سر. کیونکہ مشکل کشا تو صرف رب ہے. بے شک. آپ کا جو مددگار ہے اور جو کارساز ہے صحیح. وہ صرف رب ہے. ٹھیک سر. ٹھیک سر. لیکن جو آپ کا گائیڈ ہے, آپ کا مینٹور ہے, آپ کا استاد ہے, آپ کا مرشد ہے, وہ آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں رب کی طرف لے جائے گا. ٹھیک سر. ٹھیک سر. اور اس کو بھی پرکھ لینا چاہیے صحیح. ٹھیک سر. کہ یہ کتاب, سنت, حدیث اور صحابہ کرام یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے. صاحب کچھ لوگوں کو بھٹک فیض ہی ملتا نہیں ہے. سکتا آدمی. اچھا, سم ٹائم شاہ صاحب فیض جو ہے, کیونکہ میں اس کا بلیور ہوں, میں مانتا ہوں کہ فیض کوئی چیز ہوتی ہے. یہ سوال اس بیک گراؤنڈ سے میں پیش کرنا چاہوں گا. سم ٹائم وہ فیض ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک پنجابی کا بڑا کھچ محسوس ہوتی ہے کہ کسی کو امیر خسرو سے کھچ محسوس ہوتی ہے, کسی کو نظام الدین اولیاء سے ہوتی ہے سر, کسی کو جنید بغدادی سے ہوتی ہے سر. اس طرح کسی صحابی سے بڑی محبت ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب استنبول گیا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے جو روزہ مبارک ہے وہاں فاتحہ پڑھنے کے ساتھ سلام بھی پیش کرنا ہے. تو ایک محبت انس کسی بھی تاریخ کی شخصیت سے, یہ فیض کیا ہوتا ہے اور اس کے ملنے کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیے,
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فیض کہتے کس کو ہیں. تو فیض ہے بمائنے فائدے کے، نفع کے. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں مختلف اساتذہ سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی فیض ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری اسکول لیول، ہائی اسکول لیول، کالج، یونیورسٹی، کوئی نہ کوئی استاد آپ کے لیے ایسا رہا جس کے اندر آپ کو بے پناہ کشش محسوس ہوئی، اور آپ ان کے کلاس میں آنے سے خوش بھی ہوتے تھے، ان سے مل کر خوشی ہوتی تھی، ان سے پڑھ کر خوشی ہوتی تھی. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان جن سے ذہنی طور پہ متاثر ہوتا ہے وہ ان کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے. تو یہ چیز صرف دینی علم اور علم حدیث، علم فقہ کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھانے والے اساتذہ تک محدود نہیں ہے. یہ بلکہ وہاں بھی ہوتی ہے جہاں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ قدرتی امر ہے کہ انسان جہاں ذہنی طور پہ متاثر ہو جائے گا وہ ادھر کشش اس کو محسوس ہوگی. سر اگر کسی کے پاس فیض ہے، صاحب فیض، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا ایک صاحب فیض کو پتہ ہوتا ہے روحانیت میں کہ وہ صاحب فیض ہے؟ دیکھیے یہاں تھوڑا سا ایک شاید انڈرسٹینڈنگ کا فرق آ جائے. سر جس انڈرسٹینڈنگ پر آپ نے سوال کیا ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ، اس میں ایک فرق آ جائے گا. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مرشد آپ کو دھکیلتے ہیں تھرو ہز ٹیچنگز، ٹھیک سر، قرآن پر عمل کے لیے، حدیث اور سنت پہ عمل کے لیے. اب اس کو آپ کو بڑے طریقے سے ادھر کو سوے کرتے لیتے جاتے ہیں. وہ قرآن، سنت اور حدیث سے آپ کو جو استفادہ ہو رہا ہے وہ آپ کی عمل سے ظاہر ہو جائے گا. جس اسلوب پر زندگی گزارتے ہیں آپ، ٹھیک ہے سر، اس سے آیا ہے وہ، ٹھیک ہے سر، وہی فیض ہے. صحیح، ٹھیک سر، بالکل ٹھیک تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ فیض یافتہ ہے سر. جب انسان کی زندگی کے رویے اور خاص طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے رویے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں اس میں اس کا رویہ وہ کیسا ہے. ٹھیک سر، کیونکہ ہر قدم پر جب لوگوں سے آپ ڈیل کریں گے، ہر قدم پر آپ کا ایک ٹیسٹ آ رہا ہوگا، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کتنا ایثار کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کتنی قربانی کر سکتے ہیں، دوسروں کو کمفرٹ دینے کے لیے آپ خود کتنی تکلیف اٹھانے پر آمادہ ہیں. صحیح، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت سکھاتی ہے، صحابہ کرام سکھاتے ہیں. ٹھیک سر، تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو فیض ملا ہے جس کی زندگی کے رویے ٹھیک. قرآن اور سنت کے ڈرامہ تھا، مطابق ہو. مجھے اس کا سین یاد ہے سر، کیونکہ اس سین میں بڑی ڈیپتھ ہے. سر ایک چور دیوار پلانگتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، وہ منچلے کا سودا. من چلے کا سودا سر، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو میرا امتحان ہے. سر اس طرح کے امتحان ہر کام کرنے والے بندے کی زندگی میں آ جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں کئی ایسے احباب آتے ہیں، بے شک، وہ صاحب اختیار ہوں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے، بے شک. وہ ڈنڈا مار کے بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے. بعض جو لوگ ہیں وہ سر وہ اپنا تکبر دکھاتے ہیں، بعض لوگ ہیں سر وہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. اس طرح کے امتحان ہر بندے کی زندگی میں میرا خیال ہے یہ ختم نہیں ہوتے. اس طرح کے مشکل بندے کو جو زندگی میں آ جائے
کیسے اس کو مینیج کریں؟ ایک فقیرانہ رویہ ہے سر درویشانہ کہہ لیجیے، فقیرانہ شاید غلط مطلب چلا جائے. وہ انسان کو پریشانیوں سے نجات دلا دے گا وہ رویہ. صحیح، ٹھیک سر. اگر ہم یہ ایک عادت بنا لیں کہ ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کر لیں ایز دے آر، ٹھیک سر. تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک اس ہے کے ساتھ ساتھ بڑی سی ایک اور چیز اگر ہمارے ذہن میں رہ جائے سر. کہ میری طرح یہ صاحب بھی انسان ہے. سر جس طرح سے لوگ مجھے میری خامیوں سمیت قبول کیے ہوئے ہیں، تو میں ان صاحب کو کیوں نہیں قبول کر سکتا ایز اٹ از. ٹھیک سر. مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ گلے شکوے سب ختم ہو جاتے ہیں، شکایت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس آدمی کی عادت ہے کہ وہ اپنا اختیار شو کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کر لیجیے. ٹھیک سر. میں آپ کو شو کر دوں گا کہ میں آپ کی سپریمیسی کو تسلیم کرتا ہوں، بڑے افسر ہیں. صحیح. میرا کیا بگڑے گا اس سے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. اگر یہ رویہ لے جائیں کہ ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کر لیں صحیح. ایز دے آر، اور دوسری طرف ہم یہ سوچ لیں کہ لوگ آخر مجھے بھی تو میری خامیوں سمیت قبول کیے ہوئے ہیں، تو میں کیوں نہیں کر سکتا. سر اشفاق صاحب کے ساتھ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس آتے رہے، بانو آپ آتے رہی، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی زبانی کو یاد سنوں، کیونکہ لوگ اشفاق صاحب کو بڑا یاد کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ان کی کئی یادیں ہوں گی. میں چاہوں گا وہ کچھ ریکارڈ ہو جائیں. ان کے بارے میں ایک چیز کم از کم میرے مشاہدے کی حد تک، یہ بڑا یونیک کپل تھا. یونیک ان دی سینس کہ دونوں میاں بیوی بڑے ادبی اور دانشور تھے، بہت بلند پایا دانشور تھے دونوں ہی. ٹھیک سر. ایسا ہوتا کم ہی ہے، صحیح. لیکن ان کے بارے میں تھا صحیح. کہ رب تعالیٰ نے دونوں کو ایک جیسی دانش اور ایک جیسا ذوق اور ایک ہی جیسی ادبی شخصیت عطا فرمائی تھی. تو ان کی کوئی ایک بات ہو صحیح. تو انسان یاد کرے. صحیح. وہاں تو ایک دریا بہہ رہا ہے صحیح. ایسے واقعات کا، جو اور ان کی ایک ایک بات میں بے پناہ وزن ہے، بے پناہ وزڈم ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی. صحیح. انسان جو غور کرتا ہے صحیح. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر بلند دانشور بنایا تھا. صحیح. تو وہ تو ان کا ایک واقعہ یاد کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ وہ ہر لمحے واقعات وہاں سے منبع تھے وہ. صحیح جی. کبھی سر کوئی پھر بھی کوئی ایسی یاد آپ کے پاس وہ آئے ہوں اور کوئی ایسی چیز جو آپ سنانا چاہیں؟ ایسے تو بہت سے قصے ہیں. سر اب وہ ایک انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایوب خان جب فرسٹ ٹائم چائنا گئے تو ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے. ٹھیک سر. تو پیپلز ہال میں ان کو ریسیپشن دیا گیا، ڈنر تھا. ٹھیک سر. تو ترتیب ایسی تھی کہ ایک پاکستانی ان کے ساتھ ایک چائنیز بیٹھے تھے. تو جو ڈش آتی تھی سر اس پر کامنٹری ساتھ آتی تھی سر. کہ یہ جو ڈش اب آپ کو سرو کی جا رہی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. ٹھیک سر. تو ایک ڈش پر کمنٹیٹر بڑا ایکسائٹیڈلی، بہت ایکسائٹنگلی وہ بتا رہا تھا کہ اب جو ڈش آپ کو آ رہی ہے یہ ہمارے انتہائی معزز اور انتہائی اہم گیسٹ جو ہوتے ہیں ہم ان کو سرو کرتے ہیں. تو
وہ لبے لباب اس کا یہ تھا کہ اب آپ دل تھام کے بیٹھیے کہ یہ ڈش آتی ہے. ٹھیک سر. اشفاق صاحب نے سنایا کہ یہ کمنٹری ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ پورے ہال میں ایک ہلکی ہلکی عجیب و غریب سی بو پھیلی اور وہ اسمیل بڑھنے لگی, اور ایک وقت آیا کہ انتہائی زیادہ وہ اسمیل اسٹرانگ ہو گئی, اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے سامنے ایک ایک انڈا رکھا کھانے کے لیے, اور اس میں سے اسمیل کے بھبوکے اٹھ رہے تھے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اور جو چینی بیٹھے تھے ساتھ وہ سب اپنے ہونٹوں پر ایسے آواز نکال کے تو ہونٹ پھیر رہے تھے, اور ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. تو اب ہم نے پاکستانیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا کریں. وہ سنوں وہ ہلکے سے نیلے بھی ہوئے تھے, ہلکی ہلکی دھاریاں سے نمودار ہو گئی تھیں, تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت ہی اسٹیل ہوئے ہیں. تو ایک ترکیب ہماری سمجھ میں آ گئی, اور ہم نے فوراً کہا کہ دیکھیے اتنی یہ اسپیشل ڈیلیکیسی ہے آپ کی, یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, آپ کھائیے. ٹھیک. تو چائنیز نے وہ لٹرلی ہم سے جھپٹ ہی لیے اور بڑے شوق سے ان کو کھایا. پتہ چلا کہ یہ ایک بڑی لمبی مدت سے پریزرو کیے ہوئے انڈے ہوتے ہیں جو زمین میں دفن کیے ہوتے ہیں. تو یوں انہوں نے اس ڈیلیکیسی سے جان. اس کے بعد پروگرام یہ تھا ڈنر کے بعد کہ یہ مختلف ان کے کمیونز جو ہیں اس میں ہی ان کو لے جایا جائے گا, اور وہ ایلوکیٹ ہوا تھا کہ ایک کو فلاں جگہ جائے گا, یہ صاحب فلاں جگہ جائیں گے, یہ فلاں. تو اشفاق صاحب کی باری بھی آ گئی ایک کمیون کے لیے. تو وہاں گئے, آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا. تو اس کے جو گاؤں کے نمبردار تھے ان کے گھر انہیں ٹھہرنا تھا, ٹھہر گئے. اب انہیں بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تو وہ خاصے ایلڈرلی کپل تھا. انہوں نے اشاروں سے انہیں سمجھائی یہ بات کہ آپ کو بھوک تو نہیں لگی. تو انہوں نے بھی جواباً اشارے سے سمجھا دیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہ خاتون جو تھیں وہ اٹھ کے گئیں, اور کوئی 15-20 منٹ کے بعد ہمارے یہاں پنجابی کا ورڈ وہ ہے, وہ اس کا اردو ایکویلنٹ میرے پاس نہیں ہے, وہ جو مرمرے ہوتے ہیں اس طرح کی بھنی ہوئی فرائی کی ہوئی وہ مرمرے لے آئے. وہ خاتون لے آئیں. تو ایک پلیٹ میں اتنے تھے, وہ ان کے سامنے پیش کیے. تو اشفاق صاحب کو بھوک بہت لگی تھی, تو انہوں نے بڑے مزے لے کے اس کو کھایا کہ کمال کے فرائیڈ رائس ہیں یہ. جب کھا چکے تو اشفاق صاحب نے خاتون سے اشارے سے کہا کہ کچھ اور ہے. تو خاتون نے سمجھایا کہ سوری, گھر میں صرف اتنی ہی دیمک لگی ہوئی تھی جو میں کلیکٹ کر لائی آپ کے لیے. تو اشفاق صاحب تو بلکہ اشفاق صاحب یا بانو آپا دونوں لیجنڈ ہیں. یہ اپنے زمانے کے اپنی ذات میں عہد تھے. یہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور لوگوں کو توفیق بخشے اللہ کہ ہم ان کے افکار سے استفادہ کر سکیں. سر ایک درویش ایک فقیر کا جملہ ہے سر, وہ جملہ یہ ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے اپنے مزاج میں پنہا ہوتی ہے. یعنی انسان کے مزاج سے ہی چیزیں پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں. اب وہ مزاج فطرت کا بھی اس میں کچھ پرپوشن ہے, کچھ نرچرنگ ہے, کچھ حالات واقعات ہیں, اور ہم جس شکل میں آج ہوتے ہیں اس کے پیچھے پورا ماضی ہوتا ہے. شاہ صاحب بعض اوقات ایک مزاج ہوتا ہے جو بغیر سمجھے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے. اچھا, حالانکہ اس سے میں ریلیٹ اصل میں کرنا چاہوں گا اسٹیفن کوے کی کتاب 7 ہیبٹ سے. وہ کہتا ہے کہ جی ایک عادت ہے جو بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے, وہ پہلے سمجھتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں. وائس ورسا الٹ کر دوں تو ہر وہ بندہ جو بغیر سمجھے چل پڑتا ہے یا اس کو کنسولیڈیٹ کیے بغیر ہی کوئی سٹیپ لے لیتا ہے. تو وہ پنجابی پھر صادق ہوتی ہے جی جملہ کہ کالیاں گٹ ہوئے,
شاہ صاحب یہ انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر کوئی قدم اٹھانا یہ زندگی میں اور بالخصوص پروفیشنل لائف میں کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے سر اسلام میں تدبیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ آپ جو کام بھی تدبیر سے کریں گے اس میں ناکامی نہیں ہوگی. تدبیر کب ہوتی ہے؟ جی سر. جب آپ ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس کی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ, پھر اس پر عمل کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹریٹجی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں یہ پروفیشنل زبان کی بات ہے, تو ہم انفیکٹ تدبیر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ناکامی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. وہ جو آپ نے کوٹ کیا کہ انسان کے مزاج کو بڑا دخل حاصل ہے تقدیر میں, وہ یہی بات ہے. اگر ہمارے مزاج میں تیزی ہے, مزاج میں جلد بازی ہے, تو ہم ہر کام کو بغیر سوچے سمجھے شروع کر دیں گے, اور 90% کیسز میں مزاج کو فیلئر. جو تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, تو وہ مزاج ہمارے سامنے آتا ہے کہ میرے مزاج کی یہ خرابیاں ہیں, جیسے غصہ ہے, جلد بازی ہے, بغیر سوچے سمجھے کسی کو بلیم کر دینا ہے, ہائیلی اوپینینیٹڈ ہونا, ہائیلی ججمنٹل ہونا, یہ سب مزاج کی خرابیاں ہیں. اگر ہم سب سے پہلے اپنے اس مزاج کی خامیوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کسی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی جب تک کہ اس معاملے کے چاروں پہلوؤں پر غور نام کر لیں, پھر ہم غور کریں. ابھی ایک ہمارے یہاں اور چیز راہ پا گئی ہے, پروفیشنلی بڑے غلط ہے. آپ نے 15 سال پہلے کارپوریٹ ماحول میں رہتے ہوئے ایک فیصلہ کیا. میں آج اٹھتا ہوں اور کہتا ہوں جی قاسم علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ بالکل غلط کیا تھا. دنیا کا بہترین سے بہترین فیصلہ اگر آپ اس سیٹ آف سرکمسٹانسز سے ہٹا کے دیکھیں گے تو غلط ہوگا. تو کسی فیصلے کو جج کرنے کے لیے کہ آپ نے جو قدم اٹھایا تھا وہ درست تھا یا غلط, مجھے وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز پہلے اسٹیبلش کر لینے چاہیے, پھر دیکھنا چاہیے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. اسی طرح ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. آپ ججمنٹ پاس ہی نہیں کر سکتے توقع کہ سٹوری کے تمام پہلو آپ کے سامنے نہ ہوں, اور اس کے اندر بھی جسٹیفیکیشن ہوگی. یہ ضروری نہیں کہ ہر سچ حقیقت بھی ہو, لیکن ہر حقیقت سچ ہوتی ہے. میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ طوائف کے کوٹھے پہ گیا ہے. اب سچ یہ ہے کہ وہ وہاں گیا ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرنے گیا ہو. تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں اپنے کسی کمفرٹ کے لیے گیا ہے. تو سچ کو دیکھ کے بھی ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, حقیقت کو پانا چاہیے کہ حقیقت کیا تھی.